أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ام المومنین تمام ماؤں کی سردار جن کو ہم پکارتے ہیں اور زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آج وصال ہے. اور جب ان ام المومنین کا جب نام لیا جاتا ہے اور تمام ماؤں کی سردار کہا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، اور بات کروں گی بی بی فاطمہ کی ماں، اور کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ بہت بہت پیاری اور بہت عزیز تھی. جب خدیجہ الکبریٰ کا وصال کی میں بات کروں، 10ویں روزے کے ان کی رحلت فرمائی، انہوں نے رحلت فرمائی، اور میں آج ذکر اس ماں کا کر رہی ہوں اور اس بیوی کا کر رہی ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پورا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ان سے ایک شرعی نکاح ہوا، کیونکہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. میں تھوڑا سا ان کے بارے میں واقعہ بیان کروں کیونکہ میرے الفاظ شاید میرا ساتھ نہ دیں اور کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے. میرا رب مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کیجیے گا. انسان ہے، میرے پاس بھی کچھ الفاظ کبھی کبھی میری زبان پر بھی نہیں آتے، اور فرشتوں سے کوتاہی نہیں ہوتی، انسانوں سے ہو جاتی لفظوں میں. تو میں کہوں گی کہ آج چھوٹا سا میں ایک، کیونکہ ان کے بارے میں جب میں بیان فرمانے شروع کروں تو بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن میں تھوڑے سے اس میں تھوڑا سا میں کوشش کروں گی کہ ان کے لیے کچھ الفاظ کہہ سکوں اور میرے حصے میں وہ الفاظ آ جائیں. ایک ایسی ماں، ایک ایسی بیوی جن کے والد محترم کوئی پیسوں کے محتاج نہیں تھے، بہت اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور یوں بھی کہوں گی کہ پیسوں کی فراوانی بھی تھی، اور پہلی جو ہیں خاتون نے اول تھیں جنہوں نے تجارت میں
اپنا نام بنایا اور صادق و امین سے شادی کی، اور انہوں نے اپنی تجارت میں ہمیشہ جو ہے بہت فائدہ حاصل کیا، کیونکہ ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا، پھر ان کی دو جو شادیاں ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، تو انہوں نے پھر یہ باغ دوڑ سنبھالی، تجارت کی، اور اللہ پاک نے انہیں بلا کا علم اور بلا کا دل عطا فرمایا۔ انہوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ اور لوگوں کے لیے سوچا، کیونکہ ادھر اس وقت بہت سارے لوگ لین دین تجارت کرتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے پاس جا کے مشورے لیتے تھے، اور جب وہ تمام بات اوکے کرتی تھی تو ساری وہ ریٹ طے ہوتے تھے ان کی، اور ان کے حکم سے جی کہوں گے، کوئی بات تو تھی ان میں۔ یعنی کہ اللہ پاک نے پہلے ہی کسی شخص کو، کسی شخصیت کو، کسی خاتون کو پہلے مقرر کیا ہوتا ہے کہ یہ اچھے دل کے ہیں، انہوں نے کچھ اچھا کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں کیا شان ہے اس خاتون کی کہ اللہ پاک نے ان کے حصے میں کس ہستی کو دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ مطلب بکریوں کو چراتے تھے، تو ابو طالب نے کہا کہ اگر تمہیں تجارت کا، انہوں نے کہا کہ آپ ضرور جو ہے عرب میں ضرور ادھر جائیے گا، اور ان کے ساتھ ضرور، کیونکہ ان کا نام تھا ختیجۃ الکبریٰ، ان سے ضرور جا کے آپ لین دین کا جو ہے کیجیے گا، تجارت کیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، مجھ سے کہے تو وہ الگ بات ہے، میں کسی سے کیوں مانگوں، کیونکہ وہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا تھا، تو وہ اللہ سے زیادہ توکل کرتے تھے، لیکن ان کی نصیب میں یہ ہستی آنی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گئے، اور اتفاق کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو، کیونکہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو چکا تھا کہ ایک شخص ہیں اور وہ محمد ہیں، اور وہ بڑے صادق و امین ہیں۔ دیکھو اس دور میں بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جھوٹ بھی چلتا تھا، اس دور میں سب سے زیادہ، یہ تو ابھی نہیں، اس دور میں زیادہ ہوتا تھا، لوگ لین دین میں، ناپ تول میں اس طرح کی زیادہ کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ان کا ایک، جب ان کو خبر ملی، اور پھر حضرت ختیجہ نے اپنے غلام کو کہا کہ ان کے ساتھ جائیں، اور ان کو ایک پیغام بھیجا، اور جب کہا کہ جب جو یہ کہتے رہے وہ سنتے جانا، کچھ بولنا مت، جو یہ کہہ دے وہ کر دینا۔ شاید وہ جج کرنا چاہ رہی تھی۔ جب انہوں نے ان کو بہت صادق و امین پایا، اور انہوں نے مطلب اللہ پاک کا دل میں ڈال دیتا ہے نا، تو انہوں نے خود پیغام دیا شادی کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی عمر میں فرق تھا۔ ان کی عمر 40 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال، 15 سال کا ایک بڑا گیپ تھا، لیکن جب ان سے شادی ہو گئی تو یقین کرے جن کے پاس اتنا پیسہ ہو، انہوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ لیکن یہاں تک کی بات نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ عرب کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ پھر ان کی بیٹی پیدا ہوئی بی بی فاطمہ، ایک اللہ پاک نے ان کو، پھر وہ غار حرا میں گئے، انہوں نے عبادت کی، اور پھر 40 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ پہلی جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے کن کو بتایا؟ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، امیر المومنین، ام المومنین بی بی ختیجہ کو بتایا کہ میرے پہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی، تو انہوں نے سب سے پہلے جو پیغام دیا وہ بی بی ختیجہ کو دیا، تو وہ پہلا انہوں نے کہا آپ وہ نہ کریں، گھبرائیں نا، انہوں نے پہلا اسلام، یعنی کہ انہوں نے پہلا قبول کیا۔ تو وہ ان سے بہت چاہتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور اولاد بھی ان میں سے ہوئی تھی، جتنی یہ بیٹی ہوئی تھی نا ان میں سے ہوئی تھی، اور بی بی فاطمہ پہلی بیٹی تھی، ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اولاد کی نصیب بھی ان سے ہی ہوئی، جو باقی ان سے ہو رہی وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان سے چاہ زیادہ تھی، کیونکہ انہوں نے اچھے برے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ، ہم لوگوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی برے وقت میں جا کے اپنے گھروں میں شکایتیں کرتے ہیں، ایک پلندہ نکال دیتے ہیں، میرا شوہر ایسے کرتا ہے، میرا یہ یوں کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ انہوں نے اس وقت جب عرب میں ظلم اور ستم اتنے تھے، ابھی اسلام اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا، وہ بی بی پردہ پہلے سے کرتی تھی، اس وقت پردے کا بھی اتنا نہیں تھا، لیکن وہ پہلے سے با پردہ تھی۔ دیکھو اللہ کے کچھ حکم ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ہو چکے ہوتے ہیں،
ان کی ان سے شادی ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، بی بی فاطمہ سے وہ بہت پیار کرتے تھے. پھر عرب کے لوگوں نے زیادہ کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی تو عرب کے لوگوں نے زیادہ دشمنیاں لی اور پھر آ گئی ڈھال بن کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو میں نے ادھار دیے ہیں یا جو بھی ان سے میں سب کو معاف کرتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے بیوی کا کردار، یہ ہوتا ہے بڑی بات ہوتی ہے. جب سب کچھ ان کی دولت دنیا ختم ہو گئی لیکن انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. ابو طالب نے حکم دیا علی کو کہ جہاں جہاں محمد جائیں ان کی ڈھال بن کے جانا اور جو ان پر کچھ بات کرے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دینا. اتنی محبت کرتے تھے، اپنے 4 بیٹوں سے زیادہ محمد کو چاہتے تھے. ایک طرف چچا کا پیار، ایک طرف بیوی کا پیار اور عرب کی دشمنی. ایک ایسی جگہ طالب شیب کہتے ہیں جیسے 3 پہاڑوں سے پھر ایک راستہ نکلے. سب سے پہلے ابو طالب نے کیونکہ چچا سے محبت زیادہ تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو، کیونکہ اس وقت وہ عبادت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، تو ان کو پیچھے اور خود آگے ہوئے اور انہوں نے ان کو جتنا ہو سکے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو اپنی محبت میں، کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے اور عرب کے لوگ، پھر انہوں نے سوال کیا عرب کے لوگوں نے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ ایک اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں، آپ نبی کیسے مان لیں. تو انہوں نے کہا ایک صندوق میں جا کے دیکھنا، وہ سب جو ایک اوراق ہے جو اللہ پاک نے اس میں سب جل گئے، ایک اللہ کا نام باقی ہے، جا کے دیکھ لو. تو واقعی میں جب انہوں نے کھولا تو کچھ لوگوں نے، کیونکہ ابھی بھی اس طرح کی کچھ لوگوں نہیں مان رہے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے، کیونکہ ابو طالب کا پہلے انتقال ہوا، اس کے بعد کچھ دنوں بعد بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا رحلت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور عرب کے لوگوں کا ظلم و ستم زیادہ تھا، تو ان سے چاہ اتنی تھی کہ جب مزید اور بھی ان کی زوجان تھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے گریہ کرتے ہیں، اور انہوں نے 1 2 دن 3 1 سال تک گریہ کیا. یہ محبت تھی بیوی سے. کیونکہ پھر انہوں نے کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے اور بیویاں خوبصورت بھی بہت تھیں، اور میں یہ کہوں گی کہ ایک بار کسی نے کہا بھی کہ ہم اتنی اچھی ہیں اور یہ ہیں پھر بھی آپ ان کو یاد کرتے تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ جو ان کا مقام تھا، جس وقت مجھے ضرورت تھی ان کی، وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا تو میں کیسے بھول جاؤں. تو ان کے لیے ان کی محبت بے انتہا تھی. باقی یہاں پر ماشاءاللہ میری پیاری بہن موجود ہے، اور میں اپنے 10ویں روزے کو، کیونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آج وصال ہے اور 10ویں روزے کو ان کا انتقال ہوا تھا، رحلت فرمائی تھی دنیا سے. اور اللہ پاک میں یہ کہوں گی کہ ام المومنین، تمام ماؤں کی سردار، اللہ پاک ہم سب کو ایسی مائی نصیب کرے اور جو رہنمائی، اور ایسی میں یہ کہوں گی کہ ہمیں شاید پتہ نہیں، اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اللہ پاک ہمیں ایسی بیویاں بننا بھی نصیب کرے کہ ہم ہر اچھے برے وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اور آج میں یہ کہوں گی کہ وہ خواتین جو ہمیشہ اپنے شوہر سے شکوے کرتی رہتی ہیں، میں کہتی ہوں اللہ پاک نے کہا میں اگر حکم کروں دوسرے سجدے کا تو وہ تمہارا شوہر ہوگا. یہ مقام ہے. تو انہوں نے پورا نبھایا اور اللہ پاک ہمیں ان کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان ٹرانسمیشن وینس HD پر، اور اس وقت میں ملواتی ہوں اپنی پیاری بہن ہیں اور سبیکہ علی شیر، عالمہ ذاکرہ اور اسلامی اسکالر. السلام علیکم میری پیاری بہن. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بسم اللہ کریں. میرے اگر کچھ لفظوں میں کوتاہی اس کے لیے معافی چاہوں گی. ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت بہترین اور واضح الفاظ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ حقیقتاً ایک ایسی جامع حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں ہے. جی. اور دنیائے علم و فن میں
ہمیشہ ہمیشہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام زندہ اور تابندہ رہے گا، نہ صرف اس حیثیت میں کہ آپ اول ام المومنین ام المسلمین ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں جو صاحب اولاد زوجہ ہیں، اور یہ تو قرآن پاک کی طرف سے بھی حکم ہے کہ بیویاں وہی اچھی ہیں کہ جو صاحب اولاد کثیر الاولاد ہیں۔ تو پروردگار عالم نے آپ کو صرف ایک بیٹی جناب سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی نہیں عطا کی، بلکہ آپ کو ایک بیٹے بھی عطا کیے کہ جن کے نام سے پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ابو القاسم مشہور ہے وہ انہی کے نام پر مشہور ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ پروردگار کی مصلحت کے اس نے اپنی مصلحت کے تحت بہت جلد اس بیٹے کو واپس لے لیا، لیکن شہزادی کونین جناب سیدہ طاہرہ موجود رہیں، حیات رہیں، اور آپ کی نسل پاک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی آگے بڑھی۔ تو آج کا دن وہ دن ہے کہ جو آپ کی وصال کا، آپ کی رحلت کا دن ہے، اور جس سال کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، وہ سال کے جس سال میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوئی اسے عام الحزن قرار دیا، تو اس کی نسبت کو اگر میں لوں تو آج کے دن کو میں یوم الحزن کہہ سکتی ہوں۔ آج یوم الحزن ہے، یعنی غم کا دن، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غم منایا، اور آپ اتنے غمگین ہوئے، اتنے مغموم ہوئے کہ آپ جناب خدیجہ کو تمام زندگی یاد کرتے رہے، اور یاد کرنے کا عالم یہ تھا آپ کا کہ آپ کے گھر میں جب کوئی اچھی چیز بنا کرتی تھی تو آپ جناب خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں آپ ان کے گھر میں وہ کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی محبت کا عالم تھا کہ اگرچہ کہ زوجہ رحلت فرما چکی تھی، دنیا سے پردہ کر چکی تھی، لیکن پھر بھی انہیں یاد رکھنے کا یہ ایک بہانہ تھا کہ ان کی سہیلیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں جو اسلام حکم دیتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے اس طرح سے کہ جب تم اپنے طعام میں، اپنے کھانے میں اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو شامل کرتے ہو، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی جیسچر کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتے تھے دنیا کو کہ دیکھو رواداری کس طریقے سے بڑھے گی، دنیا داری کس طریقے سے آگے بڑھے گی۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ مصدقہ اور مسلم حیثیت کہ جس کو میں کہوں کہ صرف یہ تو ایک شرف ہے ہی، جو ایسا شرف ہے جناب رسالت مآب کی زوجہ ہونا اور اول زوجہ ہونا کہ جس کا کوئی ثانی ہی نہیں، جس کا کوئی مثل ہی نہیں، اس سے زیادہ شرف کی کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کی وہ زندگی جو عقد سے پہلے کی زندگی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ شروع سے پردہ فرمایا کرتی تھیں، یعنی پروردگار عالم نے ایک فطرتاً بننا تھا نا جناب رسالت مآب کی زوجہ، تو پروردگار نے فطرتاً یہ وہ بیبیاں ہوتی ہیں، ام المومنین کوئی بیوی ایسے ہی نہیں بن جاتی، اسے پروردگار نے چنا ہوتا ہے، اور روز اول سے چن لیتا ہے پروردگار، اس میں کچھ خصوصیات، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پہ اسے چنا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے چنا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ عقد جناب رسالت مآب میں آنے سے قبل بھی بہت سی اسلامی تعلیمات تھیں، اگرچہ کہ اسلام اس وقت دنیا میں نہیں پھیلا تھا اور جناب رسالت مآب نے اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن تعلیمات انسانی تو حقیقتاً انسانی تعلیمات ہیں نا، وہ رواداری کی تعلیمات، وہ پردہ، وہ محبت، وہ غریبوں کے کام آنا، وہ دکھ درد میں لوگوں کے ساتھ سانجھے داری، یہ سب کچھ تو انسانی اعمال ہیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی تمام زندگی میں، یعنی کہ عقد سے پہلے کی زندگی میں بھی ان تمام اعمال پہ امر پیرا نظر آتی رہی ہیں۔ یعنی آپ کا اگر علمی معیار ہی میں دیکھوں، آپ کا علمی قد ہی میں دیکھوں، تو آپ اپنی علمیت میں بھی بہت اعلیٰ تھی، اتنی اعلیٰ تھی کہ آپ جس خاندان سے تھی، جناب خویلد کا جو خاندان تھا وہ علماء کا خاندان تھا، اور اس میں آپ کے جو چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل تھے، وہ عالموں میں سے تھے کہ جن کو توریت، انجیل اور زبور کا عالم مانا جاتا تھا، بہترین علم رکھا کرتے تھے، اور جناب خدیجہ جو تھی آپ کی سرپرستی وہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، انتقال فرما چکے تھے، تو یہ چچا زاد بھائی آپ کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب خدیجہ کیونکہ مستقل ان کے ساتھ رہتی تھی، تو اس لیے آپ کا اپنا علمی قد اتنا بڑھ چکا تھا کہ ہمہ وقت علمی نکات اور علمی مباحث تھے کہ جناب ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ تو کسی صورت بھی نہ تو عبادت میں کسی طور کم تھی، نہ ریاضت میں کسی طور کم تھی، نہ علمیت میں کسی طور، خدمت کا تو جواب ہی نہیں ہے، خدمت میں تو شعبہ ابی طالب گواہ ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب عرب کے لوگوں نے ظلم ڈھایا تو کھانے پینے کی چیزیں جنہوں نے سب، کیونکہ اپنا تو سب کچھ دے دیا تھا پیسہ، تو ان کے پاس ایسا تھا کہ وہ پتے یا کہتے ہیں نا
بالکل سبھی آپ بالکل ٹھیک آپ نے یاد دلایا شعبہ ابی طالب کا وہ واقعہ کہ جس میں مسلمانوں کو مقید کر دیا گیا تھا اور جناب رسالت مآب جو تھے وہ چند مسلمان کے جو اس وقت ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ آپ وہاں پہ مقید تھے اور آپ پہ اتنا جس کو کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ کر دینا، وہ سوشل بائیکاٹ چل رہا تھا مسلمانوں کا جناب رسالت مآب کا، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ زندگی کی بنیادی سہولیات حاصل ہیں، اور ایسے عالم میں ایک ایسی خاتون کے جو ملکۃ العرب ہو، ایک ایسی خاتون کے جس کے گھر میں جو غلام اور کنیزیں ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے کمربند پہنتی ہیں، جس کے گھر کا جس کا جو ایوان ہے، جو محل ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ایسی بی بی کے جس کے حریر و دیبا کے پردے جو ہے وہ گھر میں ہے، وہ بی بی جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیاگ کر جب رسالت مآب کی خدمت میں آئی ہے تو اس وقت پھر آپ نے اس موقع پر بھی جناب رسالت مآب کو تنہا نہیں چھوڑا اور آپ شعبہ ابی طالب کی اس گھاٹی میں شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں جناب رسالت مآب کے ساتھ۔ کچھ تاریخوں نے یہ بھی لکھا کہ ابتدائی ایام وہ دن تھے کہ جب اتنی سختی نہیں ہوئی تھی اور بہت جناب رسالت مآب خود ہی وہاں پہ مقید تھے، تو آپ گھر سے غذا کو مہیا کر کے لے کے جاتی تھی، اور شعبہ ابی طالب کی گھاٹی جو ہے وہ بڑی تنگ و تاریک گھاٹی اور ایسا مقام ہے کہ جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، ایک ہی راستہ تھا کہ جس میں سے وہ پتلا سا وہ راستہ اس کو طے کرتی ہوئی وہ تمام مشکلات وہ تمام کٹھنائیوں سے نبرد آزما ہوتی ہوئی جناب خدیجہ بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ایک عزم تھا، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک محبت تھی کہ جس کے ساتھ وہ آگے بڑھتی چلی جاتی۔ فاطمہ نے بھی حوصلہ دیا، بے شک چھوٹی سی بیٹی تو ہم وقت آپ کے ساتھ ہے، اور بیٹی کو حوصلے بڑھ گئے، بالکل دیکھیں بیٹی کو تو کہا ہی ماں کا پرتو جاتا ہے، بیٹی تو ہے ہی ماں کا عکس، جو ماں کو کرتے ہوئے دیکھا وہی محبت، وہی جذبہ، وہی الفت، کربلا تک بے شک بے شک وہی الفت سرائیت کر گئی جناب فاطمہ الزہرا کے قلب و جاں کے اندر۔ بالکل بالکل، ایک تو شکم بھی ہوتا ہے، پھر ایک تربیت بھی ہوتی ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں ایک شخصیت ہے، ایک پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے جب یہ حالت دیکھی نا بی بی فاطمہ نے کہ سبھی بھوکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر اسلام کی بات ہے تو میں بھی بھوکا رہ لوں گی، تو یہ ایک اور ملتا ہے موٹیویشن کہ اب کچھ کرنا ہے۔ یہ وقت ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، یعنی مسلمان گنتی کی تو تھے اس وقت، اور وہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک جٹ ہو کے کھڑے ہوئے تھے، اور کسی میں یہ تفریق نہیں تھی کہ اگر میں بوڑھا ہوں تو مجھ پہ کوئی ترس کھا لے، اگر میں بچہ ہوں تو مجھے پہلے غذا مہیا کر دی جائے، اگر میں خاتون ہوں تو میرے لیے مشکلات تھوڑی کم ہوں، سب شانہ بشانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری پیاری بہن میرے ساتھ ہی ہیں، اور میں درخواست کروں گی قاری محمد زاہد رضا سے کہ وہ مناجات سنائیں۔ جی منقبت سنائیں گے۔ میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ، شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ، ہے آپ مومنہ اے دین مصطفیٰ پہلی، ہے آپ مومنہ اے دین مصطفیٰ پہلی، فدائے سید والا خدیجۃ الکبریٰ، فدائے سید والا خدیجۃ الکبریٰ، اور خدا کے دی پہ لوٹایا جو مال تھا سارا، خدا کے دی پہ لوٹایا جو مال تھا سارا،
خدیجۃ الکبریٰ عرب کی آپ ملکہ خدیجۃ الکبریٰ نبی کی ساری ازواج میں یقیناً ہے نبی کی ساری ازواج میں یقیناً ہے مقام آپ کا اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ مقام آپ کا اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ اور جو آیا وقت کٹھنے دین کی اشاعت میں جو آیا وقت کٹھنے دین کی اشاعت میں دیا نبی کو دلاسا خدیجۃ الکبریٰ دیا نبی کو دلاسا خدیجۃ الکبریٰ میرے رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ شرف خدا نے یہ بخشا خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ. قاری محمد زاہد رضا منقبت سنا رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ. اور جب انہوں نے اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ تمام مستحقین کو بانٹ دیا. اور میں یہ کہوں گی کہ اپنے مال میں دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کا سہارا بننا یہ ہمارے پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے اگر ہم جیسی شاید عورتیں ہوں گی تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہمارا ہے, یہ تو ہم اپنے ماں باپ کے گھر سے لائیں, آپ کیا کر رہے ہو, یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے. لیکن میرے خیال میں اگر ہم اپنے جو ہے اپنے مال میں سے اگر دوسروں کو دیں گے تو اللہ پاک اس سے بہت راضی ہوگا. اور اس میں وہ آتا ہے جو زکوٰۃ, صدقہ, خیرات. اور میں ہمیشہ جب بھی میں اپنے رمضان ٹرانسمیشن جب سے شروع کیا ہے, آج 10واں روزہ ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل ایک بہترین موقع ہے. آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ضرور ڈونیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دوسروں کی مدد کیسے کی جاتی ہے اور اپنے مال میں سے اپنا حصہ کیسے دیا جاتا ہے. ان کو یہ آگاہی دیں اور اس طرح ان کی یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی سنورے گی. جس طرح میں اکثر کہتی ہوں کہ موت کے منہ سے ہمیں صدقہ بچا دیتا ہے, تو یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ ہے. آپ کو چوٹ ضرور لگے گی, تھوڑی بہت تکلیف ہوگی, لیکن کبھی کبھی آپ کہو گے یہ میں نے کیا نیکی کی ہے جو اللہ پاک آپ نے مجھے بچا لیے, تو یہ آپ کا دیا ہوا جو آپ نے دیا ہے نا یہ کام آ جاتا ہے. تو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ مستحق ہے ہماری مدد کا, کیونکہ یہ ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے جو لوگ دیکھ نہیں سکتے. یہ روشنی اگر ہم تھوڑے پیسے ملا دیں اور ان کو دے دیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی, ان کا نور واپس آ جائے گا. تو میں کہوں گی کہ ضرور آپ ان کو ڈونیٹ کریں اور جائیں. اگر میں یہ نہیں کہوں گی مجھے آپ دیں, مجھے نہیں چاہیے, نہ مجھے ضرورت ہے. اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں ضرورت مند کون ہے تو وہ ہے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے وہ لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی لیکن وہ آنکھوں سے بھی محروم ہو گئے اور وہ آپریشن نہیں کروا سکتے. بے شک وہاں فری علاج ہو رہا ہے لیکن ابھی اس ہاسپٹل کو ہماری مدد کی ضرورت ہے.
میمن گوٹ میں یہ ہاسپٹل ہے, آپ خود جا کے وزٹ کریں اور اپنے ہاتھوں سے ڈونیٹ کریں. ان کا ایک اسپیشل پیکج دیکھیں. اس کے بعد بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن.